السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، مباحث فی علوم القرآن میں ایک بحث سی شروع ہوئی ہے، تعدد الروایات فی سبب النزول، یعنی سبب نزول کے بارے میں روایات کا متعدد ہونا، یعنی کسی آیت یا سورت کے سبب نزول کے بارے میں احادیث، آثار اور روایات کئی ایک ہوں تو اس موقع پر کیا کیا جائے گا اور کس کو ترجیح دی جائے گی، یہ بحث شروع ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں مصنف نے کئی شکلیں ذکر کی ہیں۔ کل کے سبق میں بتایا گیا تھا کہ مفسرین نے اس سلسلے میں کئی شکلیں اپنائی ہیں۔ تو الف کے تحت یہ بتایا گیا تھا کہ اگر سبب نزول کے صیغے یا الفاظ سببیت میں صریح نہ ہوں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، یعنی صیغے نزول کے جو سبب نزول کے جو صیغے ہیں وہ صریح نہیں ہیں سببیت میں، تو چاہے جتنی روایات ہوں کوئی تضاد نہیں ہوگا، کوئی منافات نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی شکل یہ ہوگی کہ گویا بعد میں آنے والے واقعات یا مختلف واقعات پر اس آیت کریمہ کو گویا منطبق کیا جا رہا ہے اور وہ سارے واقعات اس آیت کریمہ کے حکم میں داخل ہیں۔ اور با کے تحت یہ بتایا گیا تھا کہ اگر سبب نزول کے کئی صیغے ہیں، کئی الفاظ ہیں اور کوئی صیغہ صریح ہے اور کوئی صیغہ غیر صریح ہے تو اس روایت کو ترجیح دی جائے گی کہ جس میں سببیت کی صراحت ہو، سببیت کی وضاحت ہو۔ اور جیم کے تحت آج ہم درس شروع کر رہے ہیں، بلکہ نمبر 1، 2، 3 وہ یہ ہے کہ اذا تعددت الروایات وکانت جمیعها نصا فی السببیہ وکان اسناد احدہما صحیحا دون غیرہ فالمعتمد الروایت الصحیحہ۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اگر سبب نزول کے بارے میں روایات کئی ایک ہوں اور تمام روایات سببیت کے بارے میں نص صریح ہوں، یعنی سببیت کے بارے میں تمام روایات واضح ہوں لیکن ان میں سے کسی کی سند صحیح ہے اور کسی کی سند صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس روایت پر اعتماد کیا جائے گا جس کی سند صحیح ہو۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ جب روایات متعدد ہوں اور تمام روایات سببیت کے بارے میں نص صریح ہوں اور ان میں سے کسی ایک کی سند صحیح ہو اور دوسرے کی سند صحیح نہ ہو، فالمعتمد الروایت الصحیحہ، تو ایسی صورت میں قابل اعتماد صحیح روایت ہے۔ تو مصنف اس کی مثال پیش کرتے ہیں، یہ جو سورہ الضحیٰ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، تو سورہ والضحیٰ کے سبب نزول کے بارے میں 2 طرح کی روایات ہیں اور دونوں طرح کی روایات
سببیت کے بارے میں نص صریح ہیں، لیکن اس سلسلے میں ایک روایت ہے جو بخاری و مسلم کی ہے، بخاری و مسلم اور دوسرے محدثین کی ہے، اور دوسری روایت ہے وہ بخاری و مسلم کی نہیں ہے بلکہ معجم کبیر طبرانی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ روایت موجود ہے، لیکن بخاری مسلم وغیرہ کی روایت صحیح ہے اور طبرانی اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت صحیح نہیں ہے، لہذا بخاری مسلم کی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ دیکھیے اس کی مثال مصنف نے دی ہے، ماخرج الشیخان وغیرہما عن جندب البجلی قال اشتكى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يقم ليلتين او ثلاثا فاتته امرأة فقالت یا محمد ما ارى شیطانك الا قد تركك ثم لم يقربك ليلتين او ثلاثة فانزل الله والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ واخرج الطبراني وابن ابي شيبة عن حفص بن میسرہ عن امها وكانت خادم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان جروا دخل بيت النبي فدخل تحت السرير فمات فمكث النبي صلی اللہ علیہ وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي فقال يا خولة ما حدث في بيت رسول الله جبرائيل لا يأتيني فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته فأويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجرو فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته وكان إذا نزل عليه أخرجته الرعدة فقال يا خولة دثريني فأنزل الله والضحى إلى قوله فترضى۔ قال ابن حجر في شرح البخاري قصة إبطاء جبرائيل بسبب الجرو مشهورة لكن كونها سبب نزول الآية غریب وفي سناده من لا يعرف فالمعتمد ما في الصحيحين۔ یہ جو سورہ والضحیٰ ہے تو تخریج کی ہے امام بخاری و مسلم وغیرہ نے جندب بن عبداللہ بجلی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیمار ہو گئے اور آپ 2 رات یا 3 دن 2 دن یا 3 دن یا 2 رات یا 3 رات آپ اٹھ نہیں سکے، اور اس دوران آپ پر وحی بھی نہیں آئی، تو آپ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا ہے محمد میں سمجھ رہی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ آنے والی عورت کون تھی؟ یہ آنے والی عورت ام جمیل تھی، ام جمیل ابو لہب کی بیوی۔ حافظ بن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے یہ آنے والی عورت ام جمیل تھی، ابو لہب کی بیوی، بے انتہا بدتمیز۔ تو وہ آئی اور کہا کہ اے محمد مارا شیطانک الا قد ترکک، میں سمجھ رہی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے اور تمہارے قریب نہیں ہوا 2 دن یا 3 دن۔ یہ لیلتین کا ترجمہ میں دن کر رہا ہوں، اصل میں دن کا آغاز رات ہی سے ہوتا ہے، اور پھر عربی زبان میں کبھی کبھی دن کے لیے لیل استعمال کیا جاتا ہے، تو اس پر یہ آیت کریمہ اتری والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ تو یہ سورہ والضحیٰ ہے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، تم نے ترجمہ پڑھا بھی ہوگا لیکن ترجمہ کر دیتا ہوں میں۔ یہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ صبح کی روشنی کی قسم، رات کی قسم جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں ہے نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ قلی قلیل میں ناراض ہونا،
اور آخرت تمہارے لیے بہتر ہے دنیا سے، یا انجام تمہارے لیے بہتر ہے آغاز سے۔ عنقریب تمہارا رب تم کو دے گا، تم خوش ہو جاؤ گی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور تمہیں پناہ دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ حیران و ششدر نہیں پایا تو رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو محتاج پایا اور بے نیاز کر دیا۔ تو اے نبی تم یتیم کے اوپر ظلم نہ کرو، مانگنے والے پر کو جھڑکو نہیں، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ یہ سورہ والضحیٰ ہے جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے۔ تو اس کے سبب نزول کے بارے میں جو بخاری مسلم کی روایت ہے اس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور دوسری روایت دیکھیے، یہ امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم کبیر میں اور ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف میں یہ روایت کی ہے حفص بن میسرہ سے۔ حفص بن میسرہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں، اور ان کی ماں اپنی ماں سے روایت کرتی ہیں، اور ان کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی۔ یہ لفظ خادم عربی زبان میں کبھی کبھی مذکر کے لیے اور کبھی کبھی مؤنث کے لیے، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ دیکھیے، وکانت خادمہ رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، اور ان کا نام تھا خولہ۔ اس میں کیا روایت ہے؟ ان جرون دخل بیت النبی، کہ یہ کتے کا ایک بچہ، جس کو ہم لوگ پلہ کہتے ہیں نا، تو کتے کا ایک بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گیا اور چارپائی کے نیچے چلا گیا اور مر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے 4 دن تک، آپ پر وہی نہیں آتی تھی، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو وہاں فرشتہ نہیں آتا ہے۔ تو آپ کے گھر میں چونکہ کتے کا پلہ تھا تو جبرائیل نہیں آ رہے تھے۔ تو فقال یا خولہ، آپ نے کہا کہ اے خولہ، اپنی خادمہ سے کہا، یہ میرے گھر میں کیا واقعہ پیش آ گیا، جبرائیل نہیں آ رہے ہیں؟ تو خولہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا لو حیات البیت تو کنستہ، اچھا ہوتا کہ میں گھر کو درست کر لیتی، اس میں جھاڑو لگا لیتی۔ فاویت بالمکنسہ، تو میں بڑھی جھاڑو لے کر کے چارپائی کے نیچے، فاخرجت الجروا، میں نے اس پلہ کو نکالا۔ اس کے بعد خولہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ترعد لحیتہ، آپ کی داڑھی کانپ رہی تھی، یعنی آپ کا جسم مل رہا تھا، آپ کی داڑھی کانپ رہی تھی۔ اصل میں نزول وحی کی کیفیات میں ایک کیفیت یہ بھی تھی کہ آپ پر کبھی کبھی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا جسم کانپنے لگتا تھا، آپ کی داڑھی کانپنے لگتی تھی، اور جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اخذت الرعدہ، آپ پر کپکی بھی طاری ہو جاتی تھی۔ تو آپ نے کہا اے خولہ دثرینی، مجھے چادر اڑا دو۔ تو اس کے بعد یہ آیت کریمہ اتری، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ دیکھیے، اب یہ سورہ والضحیٰ کے سبب نزول کے بارے میں جو دونوں روایتیں ہیں، ایک روایت بخاری مسلم وغیرہ کی ہے اور دوسری روایت یہ طبرانی اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اور یہ دونوں طرح کی روایتیں سببیت میں نص صریح ہیں۔ یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر کوئی واقعہ ذکر کیا جائے اور اس کے بعد فا تعقیبیہ داخل ہو کہ یہ واقعہ پیش آیا تو فلاں آیت کا نزول ہوا، فلاں سورہ کا نزول ہوا، تو یہ سببیت میں نص صریح مانا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ بات دونوں طرح کی روایت میں یہ بات ہے، لیکن جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا ہے کہ بخاری مسلم وغیرہ کی روایت صحیح ہے، اور معجم کبیر طبرانی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، یہ
حافظ ابن حجر لکھتے ہیں شرح البخاری میں کہ قصۃ ابطاء جبرائیل بسبب الجر مشہورہ، یعنی جبرائیل کے نہ آنے کا قصہ، ابطاء معنی دیر کرنا، جبرائیل کی تاخیر کا واقعہ یہ کتے کے بچے کے سبب سے مشہور تو ہے، لیکن اس کا سبب یہ آیات کے نزول کا سبب ہونا یہ غریب ہے، یہ اردو کا غریب نہیں، یعنی یہ شاذ ہے، غریب ہے اور آنے والا کم آنے والا ہے۔ اگر کوئی روایت غریب اور شاذ ہو اور پھر اس کی سند میں کوئی راوی مجہول راوی ہو، معروف نہ ہو، تو اس روایت کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ اس کی سند میں یہ ایسا راوی ہے جو معروف نہیں ہے، یعنی مجہول ہے، فالمعتمد ما فی الصحیحین، لہٰذا یہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی کے سبب نزول کے بارے میں اگرچہ روایات دو طرح کی ہیں اور دونوں سببیت کے بارے میں نص صریح ہیں، لیکن بخاری مسلم وغیرہ کی روایت کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ وہ روایت صحیح ہے، اور معجم کبیر طبرانی اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کو مرجوح قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ روایت ضعیف ہے۔ تو یہ تیسری شکل کی بات پوری ہو گئی، اور بس، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔